تو اب یہاں پہ یہ آیت الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، ابھی تک جو باتیں چل رہی تھیں وہ طلاق، نکاح، وصیت، وراثت کے تعلق سے تھیں۔ اب یہ ایک نئی آیت آئی ہے الم تر الی الذین خرجوا، کیونکہ یہاں سے ایک دوسرا بیان شروع ہوگا اور اس آیت کے بعد میں جہاد کے بارے میں بات ہوگی۔ تو جہاد کے لیے پریپیئر کرنا لوگوں کو، ان کے ذہن کو اس طریقے سے بنانا، اس لیے یہ آیت یہ بیچ میں آئی۔ کیا ہے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلیں، وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت سے ڈر کے، موت سے بچ کے۔ یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکل گئے اور ان کی تعداد ہزاروں کی تھی، موت سے ڈر کے، موت سے بچ کر۔ فقال لهم اللہ موتوا، پھر اللہ نے کہا، پھر اللہ نے کہا لہم، ان لوگوں سے، فقال لہم اللہ، اللہ یہاں پہ سبجیکٹ آ رہا ہے، فاعل آ رہا ہے، فقال لہم اللہ، پھر اللہ نے ان لوگوں سے کہا موتوا، مر جاؤ، پھر وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل، یقیناً اللہ بڑا فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اب یہ واقعہ ہے بنو اسرائیل کا، ایک نبی ہے، نبی حزقیل علیہ السلام۔ تو ان کے وقت کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے گھروں سے، ان کے یہاں طاعون پھیلا ہوا تھا، وبا پھیلی ہوئی تھی، ایک مرض پھیلا ہوا تھا، اس کے ڈر سے وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ان کو لوگوں نے کچھ سمجھایا بھی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، وہاں سے باہر نکلے، اور ایک کھلا میدان تھا بستی کے باہر کا، تو انہوں نے کہا ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں گے، اور وہاں پہ جیسے ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کیا کر دیا، موت دے دیا، کہ تم طاعون سے بچ رہے تھے نا، موت سے بچ رہے تھے، اللہ نے جدھر لکھ رکھی ہے ادھر ہوگی ہی تمہاری موت۔ تو وہاں پہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، مر گئے۔ اب جو دوسری بستی والے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ وہ سارے کے سارے مر گئے، تو وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کیسے ہزاروں ہیں، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 10,000 کی تعداد تھی ان لوگوں کی۔ تو اب لوگوں کو ٹینشن ہوئی کہ ان کا کفن، ان کا نہلانا، ان کا دفن کہاں پہ کریں گے، کیسے کریں گے۔ آلریڈی یہ میدان میں ہے، تو میدان کو چاروں طرف سے کیا کر دو، گھیر دو، ایک دیوار ٹائپ کی بنا دو، ایک ایریا بنا دو کہ ہاں یہاں پہ یہ لوگ سب مر گئے ہیں، یہیں پہ پڑے رہیں گے۔ پھر وہ لوگ پڑے رہے کھلے میں، پڑے سڑ گئے، ہڈیاں بن گئیں، اور ہڈیاں پڑی رہی ہیں کافی عرصے کے بعد میں۔ جب ہڈیاں تھیں ان کی ایسے کبھی ادھر پڑی ہوئی ہیں، کھوپڑی کوئی ادھر پڑی ہے، ان کا اسٹرکچر جو ہے، ان کا ڈھانچہ جو ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر پڑا ہوا تھا۔ حزقیل علیہ السلام نکلے تو حزقیل علیہ السلام نے دیکھا، تو حزقیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں تو اتنے سارے انسانوں کی ہڈیاں ہیں، اتنے سارے انسانوں کے سر ہیں، اتنے سارے انسان کے یہاں پہ اسٹرکچر پڑے ہوئے ہیں، ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، کیا ماجرا ہے۔ پھر وحی کے ذریعے سے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا کچھ سالوں پہلے ہوا تھا۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ انہیں زندہ کر دو نا، ایک تمنا ظاہر کی، ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے، ایک خواہش ظاہر کی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ نبی کی دعا بھی سنی، اور لوگوں کے لیے ایک عبرت کے لیے ان سب کو جو ہزاروں تھے سب کو زندہ کر دیا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حزقیل تم کہو ہڈیوں سے، یا ایھا العظام یأمرک ان تجتمعی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ۔ تو جب انہوں نے کہا تو وہ ساری کی ساری ہڈیاں ایک ساتھ اکٹھا ہو گئیں۔ پھر حضرت حزقیل علیہ السلام سے کہا گیا ہے کہ تم ان سے کہو کہ اپنے گوشت اور اپنے پٹھوں کو اپنے میں شامل کر لو، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ تو جب حزقیل علیہ السلام نے یہ کہا تو ان کے سامنے پوری باڈی بن گئی، لیکن ابھی روح نہیں آئی۔ جیسے کوئی مر جاتا ہے تو پڑا رہتا ہے، ایک جسم رہتا ہے،
تو وہ ایک پورا جسم ریڈی ہو گیا، تیار ہو گیا، لیکن ابھی اس کے اندر روح نہیں آئی۔ پھر حزقیل علیہ السلام سے کہا گیا کہ کہو کہ اللہ تمہیں اے روحوں حکم دیتا ہے کہ تم جس جسم پہ تھے، جس باڈی پہ تم تھے، اسی باڈی پہ لوٹ کے آ جاؤ۔ تو وہ ساری کی ساری روحیں واپس باڈی میں آ گئی۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہزاروں تھے وہ واپس سے کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ اور جب وہ تیار ہوئے، زندہ ہوئے، تو ان لوگوں نے جیسے ہی اپنے آزو بازو کے لوگوں کو دیکھا، یہ بھی زندہ، وہ بھی زندہ، وہ بھی زندہ، اور انہوں نے پورا کارنامہ دیکھا، ہم ادھر ہی مرے تھے، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ قیامت کے منکر ہوتے ہیں، قیامت کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں، قیامت کیسے ہوگی، لوگ مر جاتے، کسی کو جلا دیا جاتا، ان کے ہڈیوں کو گنگا میں، جمنا میں بہا دیا جاتا، یا کسی کو دفنا دیا جاتا، دفنانے کے بعد میں ان کی ہڈیاں، ان کے بال، ان کے ناخن سب ختم ہو جاتے، کچھ رہتا نہیں، پھر اس میں بلڈنگیں بھی بن جاتی ان کی قبروں پہ، ہزاروں سال ہو جاتے۔ ان کو اللہ کیسے اکٹھا کرے گا، کیسے جمع کرے گا، پھر ان کو روحوں کو کیسے اللہ سیٹ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ساری چیزیں بڑی آسان ہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ ایک حکم دے گا، اذا اراد شیئا ان یقول، جب اللہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، بولتا ہے ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرشمہ، ایک عبرت کے طور پہ یہ ایک کارنامہ ہوا تھا حضرت حزقیل علیہ السلام کے ٹائم پہ، یہ لوگوں کے لیے ایک عبرت تھی، اور یہ ایک نصیحت بھی تھی کہ جب کہیں پہ اس طریقے سے وبا اور طاعون اور کوئی مرض یا کوئی وائرس پھیلے تو وہاں سے جان چھڑا کے مت بھاگو۔ اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو تمہیں موت وہیں پہ آئے گی، اگر نہیں لکھا ہے تو تم باہر بھی نکلو گے، وہاں پہ بھی مر جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام جا رہے تھے۔ جب مدینے سے شام کے لیے نکلے تو کافی دور چلے گئے تھے اور اس کے قریب میں تھے، شام کے ایریا کے۔ تو وہاں پہ معلوم چلا کہ شام میں ایک طاعون پھیلا ہوا ہے، ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایک مرض پھیلا ہوا ہے، اور ہزاروں لوگ اس میں کیا ہو گئے ہیں؟ مر چکے ہیں۔ اس میں صحابہ، تابعی، بہت سارے لوگ شہید ہو چکے تھے اس طاعون سے، اس وبا سے، اور بہت مشہور طاعون ہے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے اس ٹائم پہ، جایا جائے یا نہ جایا جائے؟ تو صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کے تعلق سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس ایریا میں، جس کنٹری میں، جس جگہ میں طاعون، وبا، وائرس، مرض پھیلا ہوا ہو، اس ایریا میں تم داخل مت ہو، اور جہاں پہ پھیلا ہوا ہو وہاں کے لوگ وہاں سے باہر نہ نکلیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پلان کینسل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو بس اب کسی کے مشورے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ختم، اب نہیں جانا ہے اپنے کو۔ اب اس میں بڑی مصلحت ہیں۔ اس ٹائم پہ ایک صحابی ہیں غالباً عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، وہ شام کے گورنر ہیں۔ جب ان کو معلوم چلا، خبر ملی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پلان کینسل کر دیا، آ رہے تھے، واپس جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ فرارا من الموت یا عمر، خلیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان سے ایک گورنر، اب کسی کے اندر ہمت ہوگی کہ کوئی اپنے سے بڑے ادھیکاری کو کچھ بول دے، اور یہ کیا بول رہے ہیں عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہ تم موت سے بھاگ رہے ہو عمر، موت تو تقدیر ہے نا، تقدیر جو ہوگا وہ ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں، اور مجھے بہت تعجب ہے عبیدہ کہ یہ بات تم نے کہی ہے کہ تم موت سے بھاگ رہے ہو، یعنی اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ ایسی جگہ مت جاؤ، بس اس وجہ سے جا رہا ہوں، لیکن یہ جو بات تم نے کہی ہے موت سے بھاگ رہے ہو عمر، یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ تم بول رہے ہو، بولنے والے تم ہو، تمہیں تو یہ بات نہیں بولنا چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑی چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول رہے ہیں۔ تو وبا کے اس میں یہ ہے کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ اگر بھاگنے کے لیے کہہ دیا جائے تو وہاں کے جہاں پہ مرض پھیلا ہوا ہے، وائرس پھیلا ہوا ہے، وہاں کے لوگ جائیں گے، اور جہاں جہاں جائیں گے وہاں پھیلائیں گے، راستے میں بہت لوگوں کو تکلیف ہوگی اور ہر جگہ مرض پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر ابھی جیسے کووڈ کا ٹائم تھا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی ٹیچنگ تھی اس ٹائم کی کہ مت بھاگو اس شہر سے، اور پھر جو پیسے والے ہوں گے، جو طاقتور ہوں گے، جن کے پاس مال ہوگا، وہ بھاگ جائیں گے،
جو غریب ہوں گے، ضعیف ہوں گے، کمزور ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ اور جب کمزور ہی اور غریب ہی بچیں گے تو وہ تو اس ڈر سے مر جائیں گے کہ سب نکل گئے، اب ہم ہی بچے ہیں، تو ہم کو تو مرنا ہی ہے، تو وہ مر جائیں گے. پھر ان کو کوئی بچانے والا، ان کی خبر گیری کرنے والا، ان کو دفنانے والا، ان کو کفنانے والا کوئی نہیں ملے گا. اور یہ ڈیرنگ کرنا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا اس شہر میں، ہون دو وبا، مرض پھیلا ہوا ہے، تو اس سے کیا ہے تم مطلب اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں اپنے بارے میں ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرے، احتیاط کرے. اب کسی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم ڈائرنگ میں اوپر 8 فلور پہ چڑھ جاؤ اور وہاں سے کہو کہ اللہ بچانے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، میں خود کے دکھاؤں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے سے ایگزام ہے، امتحان ہے، تم اللہ کا ٹیسٹ کر رہے ہو. تم کون ہوتے ہو اللہ کو ٹیسٹ کرنے والے؟ وہ اللہ ہے، اللہ تمہارا ٹیسٹ کرے گا. تو تمہیں ایسے شہر میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کبھی اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ تم کو اس دن موت آئے گی، اور تم چلے گئے اس جگہ میں جہاں پہ وبا وائرس پھیلا ہوا ہے، اب وہاں پہ جا کے تم مر گئے، تو کتنے لوگوں کا عقیدہ تذبذب میں پڑ جائے گا، وہ شک کے بیمار ہو جائیں گے کہ موت جو آتی ہے کس سے آتی ہے؟ مرض سے آتی ہے، وبا سے آتی ہے. دیکھو یہ اس شہر سے یہاں پہ آ گیا تو مر گیا، نہیں آتا تو بچ جاتا، جبکہ اس کی موت ہی لکھی ہوئی تھی وہاں پہ. تو اور اسی طریقے سے اس آیت کے تعلق سے اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا جنگ احد کے بعد، آخری وقت تک کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی اسلامی جس میں وہ شہید گئے نہ ہوں، موجود نہ رہے ہوں، جنگ نہ کیا ہو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ان کا آخری وقت ہے تو ان کی موت جو آ رہی ہے وہ بستر پہ آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں لوگوں کو بلا کر کہ ان بزدلوں پر اللہ رحم کرے جو کہتے ہیں جنگ پہ جاؤ گے تو مر جاؤ گے. ایک جگہ اور دوسری آیت بھی ہے کہ اس میں جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ مت جاؤ، لیکن وہ پھر بھی چلے گئے، اس لیے مر گئے، اگر نہیں جاتے تو بچ جاتے تھے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک میسج دیتے ہیں کہ اگر جنگ میں مرنا ہوتا تو میں ساری جنگوں میں گیا تھا، اس وجہ سے گیا تھا کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن میں کہیں پہ شہید نہیں ہوا، کہیں پہ نہیں مرا میں. آج دیکھو میں ایک گدھے کی طرح ورڈ ہے کہ میں اپنے بستر پہ دم توڑ لاؤں، اور کوئی ایسا باڈی کا ایک پارٹ نہیں ہے، ایک حصہ نہیں ہے میرے جسم کا کہ اس پہ کوئی نہ کوئی کھنجر، کوئی نہ کوئی تیر، کوئی نہ کوئی زخم، کوئی نہ کوئی وار نہ لگاؤ. ہر جگہ میرے باڈی پہ زخم ہے، ہر جگہ میرے جسم پہ وار ہے، کہیں پہ تیر ہے، کہیں پہ خنجر ہے، کہیں پہ تلوار ہے، لیکن میں مرا نہیں، میں شہید نہیں ہوا. آج میں اپنے بستر پہ مر رہا ہوں. تو موت سے مت بھاگو، موت جدھر لکھی ہے ادھر آ کے رہے گی، موت سے تم بچ ہی نہیں سکتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان اللہ لذو فضل، اللہ بڑا فضل والا ہے، بڑا احسان والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، کہ کتنے سارے فضل کر رہا ہے. کہ یہ جو واقعہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اتنے لوگ مر گئے تھے، ان کو بنی اسرائیل کو زندہ کیا، تو بنی اسرائیل کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اور پھر ہر ایک انسان کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا ایک نشانہ بن گیا، عبرت کا ایک واقعہ بن گیا. تو ہر ایک کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. لیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اس کے باوجود بھی لوگوں کا یہ ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو مر جائیں گے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو بچ جائیں گے. جیسے آج کل ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ کیا بولتے ہیں، اگر 5 منٹ پہلے لے کے آ جاتے تو ہم بچا لیتے تھے، نہیں تو اب کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر ان کو لوٹنا ہوتا تو اگر تم 5 منٹ لیٹ کر دیتے تو پکا یہ مر جاتے تھے. بہت صحیح ٹائم پہ آئے ہو. یہ پتہ نہیں ہے، ہم کو لگ رہا ہے کہ میڈیکل میں شاید ان کو پڑھایا ہی جاتا ہے کہ یہ بیسٹ تمہارے پاس میں کیا ہے، ایک بڑھیا چیز ہے جو تم کو مریضوں کے متعلقین کو بولنا ہے کہ 5 منٹ پہلے اگر لے کے آ جاتے تھے تو ہم بچا لیتے تھے. اب تو تم نے لیٹ کر دیا، تو اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد میں اگر ہم جلدی چلے جاتے ہیں یا بچ جاتا ہے انسان، بہت اچھا کیا تم. اگر تھوڑا بھی لیٹ کر دیتے تو یہ مر گیا ہوتا. اب جو گھر کے متعلقین ہوتے ہیں وہ اتنی ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہاں ڈاکٹر صاحب بچا لو بس، تم کتنا چاہیے وہ بتاؤ. ڈاکٹر صاحب بولتے رہتے، اور پھر وہ جب کسی کو بتاتے فون کر کے، نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا بول رہے تھے، 5 منٹ پہلے لے کے آ گئے تو بچ گئے، نہیں تو یہ مر جاتے. مطلب اللہ کیا کر رہا ہے پھر؟ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، ہر چیز فکسڈ ہے. لیکن احتیاط کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایگزام، اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں لینا ہے.
ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پرکھنا ہے کہ جیسے کہ کوئی بندے سے اگر کہا جائے کہ جب اللہ نے لکھ رکھا ہے اس میں کریش کوشچن ہوتے ہیں تو یہ لو زہر کی بوتل پی کے دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں زہر میں ایک طریقے کا زہر رکھا ہوا ہے اس سیرپ میں، اور دنیا کے حساب سے یہ زہر کیا کرتا ہے، مار دیتا ہے، زندگیاں لے ڈالتا ہے، لیکن اس میں جو تاثیر ہے، جو مارنے کی قوت ہے، وہ میرا اللہ رکھتا ہے۔ میرا اللہ چاہے گا تو نہیں مرے گا، میرا اللہ چاہے گا تو مر جائے گا، لیکن میں کون ہوتا ہوں میرے اللہ کا ٹیسٹ لینے والا؟ وہ اللہ ہے، وہ میرا بنانے والا ہے، میں ایک غلام ہوں۔ کوئی اپنے بادشاہ کا ٹیسٹ لیتا ہے کیا کہ وہ مجھے مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ تو یہ بادشاہ کو نہیں لے سکتے، ہم اللہ کا کیسا لیں گے؟ تو ہم کون ہوتے ہیں جو اس طریقے سے فالتو کے کام کریں؟ یہ بھی لکھا ہو نصیب میں کہ یہ ایسا ٹیسٹ کرے گا اور مر جائے گا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے تقدیر میں یہ لکھو کہ تم ایسا ٹیسٹ کرو گے مر جاؤ گے، تو کیا ضرورت ہے تم کو اللہ تعالیٰ کو آزمانے کی؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ آزمائے گا ہمیں، ہم کیوں آزمائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ ٹھیک ہے، اب آگے کی جو آیتیں ہیں تو وہ جہاد کے تعلق سے ہیں، تو اسی لیے اس آیت سے کہ یہ کہ جہاد سے بچو مت، جہاد سے گھبراؤ مت، موت سے ڈرو مت۔ موت آنی ہے تو آ کر رہے گی، وہ تم بستر پہ بھی مرو گے، تم جہاد کے میدان پہ مرو گے، جہاد کے میدان میں مرو گے تو شہید کہلاؤ گے، بستر پہ مرو گے تو بزدل کہلاؤ گے، بیماریوں میں مرو گے، ان طریقوں سے مرو گے، جہاد میں مرو گے تو بہادر، شہید۔ اللہ کے یہاں درجہ، کیا درجے ہیں اللہ کے یہاں، بہت بہترین درجے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شہادت نصیب کرے، اللہم آمین۔